مجھے انجان نمبر سے میسیجز اور کالز آ رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے کون تھا، کہاں سے میرا نمبر حاصل کیا اور میرا نام کیسے جانتا تھا۔ ایک روز یونیورسٹی جاتے مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کیا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، روتی چیختی چلاتی رہی، کوئی مدد کو آگے ہی نہیں بڑھا۔ مجھے جب ایک کمرے میں لا کر پھینک دیا گیا تو میرا سر چکرا گیا، کیونکہ میرا ماضی میرے سامنے کھڑا تھا اور میرے ساتھ۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی انسٹاگرام پر ریلز دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی ایک انجانی آئی ڈی سے مجھے میسج آیا، کیسی ہو فضا، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ جبکہ میں یکدم ہی چونک گئی تھی۔ میری آئی ڈی تو ایک فرضی نام سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس انسان کو میرا اصل نام کیسے پتہ چلا؟ میں فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور میں نے اپنے حال احوال بتانے کے بجائے سیدھا اس انسان سے یہی سوال کیا تھا کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جبکہ وہاں سے جواب میں ہنسنے والے ایموجیز آئے تھے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا میسج تھا، بہت جلد جان جاؤ گی۔ اس کے بعد وہ آف ہو گیا تھا۔ میں نے کئی میسیجز کیے تھے، اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ تم کون ہو، آخر کیا مسئلہ ہے۔ یکدم ہی مجھ کو کھلبلی سی مچ گئی تھی، لیکن اس نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ پھر میں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی عادی ہی نہیں تھی۔ میں یہی سمجھی تھی کہ یونیورسٹی کا کوئی لڑکا ہوگا، یقیناً کسی لڑکی کے ذریعے میری آئی ڈی کا پتہ کر کے مجھے تنگ کر رہا ہوگا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جس چیز کو میں اتنا ہلکا سمجھ رہی ہوں وہ بعد میں میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرنے والی ہے۔ لیکن مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اگر مجھے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اس چھوٹے سے میسج کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ فوراً ہی اس کی چھان بین میں لگ جاتی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ اس بات کو ہوئے اب 2 دن گزر گئے تھے اور میں تو اس چھوٹے سے میسج کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا تو گھر میں سبھی مرد موجود تھے۔ اوپر والے پورشن میں ہمارے تاؤ رہتے تھے، جبکہ نیچے ہم لوگ رہائش پذیر تھے۔ میری زیادہ کسی سے بنتی نہیں تھی، سبھی مجھے نکچڑی کہتے تھے۔ زیادہ تر میں اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتی تھی، جبکہ ہمارے گھر کی لڑکیاں کھانا بنانا، سلائی، کڑھائی اور دیگر چیزوں میں زیادہ شوق رکھتی تھی۔ میری اماں مجھے اکثر سمجھاتی تھیں کہ بیٹا تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، ان سب چیزوں پر بھی نظر ثانی کر لیا کرو۔ لیکن میں ہمیشہ کی ڈھیٹ اس چیز کو زیادہ فوقیت ہی نہیں دیتی تھی۔ اتوار ہونے کے باعث میں نے اپنے کمرے میں رہنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ میں جانتی تھی سب کا آنا جانا ہو رہا ہوگا۔ تاؤ کے دونوں لڑکے مجھے بے حد برے لگتے تھے، اور خاص کر کے سب سے بڑے والا دلاور خان۔ اس کی تو آج تک مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، نہ اس کی کبھی مجھ سے بنی تھی، نہ میری کبھی اس سے بنی تھی۔ اس کی اپنی سوچ تھی اور میری اپنی۔ وہ لڑکیوں کو پردے میں رکھنے کا عادی تھا، اور جبکہ میں پردے میں رہ کر آزادی حاصل کرنے والی لڑکی تھی، اسی لیے میں اس سے دوری ہی بنائے رکھتی تھی، جبکہ وہ بھی مجھے کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، اور وجہ صرف ہم دونوں کی سوچ تھی۔ میں بستر پر لیٹی اپنی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرا موبائل فون رنگ ہوا۔ میں نے نمبر دیکھا تو کوئی انجانا تھا۔ میں کبھی بھی رانگ نمبر نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ رانگ نمبر بہت تنگ کرتے ہیں، دوسرے نمبروں سے بھی پریشان کرتے ہیں، اس لیے میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ایک بار پھر بیل ہوئی تو میرے دل میں تجسس جاگا کہ آخر یہ نمبر کس کا ہے۔ میں ویسے ہی کافی بور ہو رہی تھی، باہر جانے کو دل مچل رہا تھا، لیکن ان سب لوگوں کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس لیے بوریت دور کرنے کی خاطر میں موبائل یس کر کے کان پر لگا چکی تھی۔ میں نے جیسے ہی ہیلو کہا تو ایک گمبھیر آواز اسپیکر سے گونجی تھی، ہیلو فضا، کیسی ہو؟ جبکہ ایک پل کو میں خاموش ہو گئی تھی۔
فون کرنے والے کو میرا نام معلوم تھا. ہو سکتا تھا یہ کوئی ہمارے رشتہ دار ہوں. اسی لیے میں فوراً ہی بول اٹھی, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں اور آپ کون؟ جبکہ آگے سے ایک بلند بانگ کہا گونجا تھا اور اس شخص نے محض اتنا بول کر موبائل رکھ دیا تھا کہ بہت جلد جان جاؤ گی. یہ کون تھا جو مجھے میسج اور کال کر کے ایک ہی بات بول رہا تھا؟ جبکہ اس بار میں بہت پریشان ہو گئی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میری ہتھیلیاں خوف کے باعث نم ہونے لگی تھی. میں نے ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر اسی نمبر پر فون کیا, لیکن اس بار نمبر بند جا رہا تھا. وہ ایک بار پھر مجھے ستا کر خود آف ہو چکا تھا. میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. انجانا سا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا. میں فوراً ہی موبائل رکھ کر باہر آ گئی تھی. اماں تائی کے ساتھ بیٹھی کھانے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی. میں ان لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گئی جبکہ میری اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا, کیونکہ میں کبھی بھی اتوار والے دن اپنے کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی. انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی, طبیعت تو ٹھیک ہے, باہر کیسے آ گئی تم آج؟ جبکہ میں حواس باختہ سی ہو رہی تھی. میرے ماتھے پر ننے ننے سے پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے. حالانکہ بات اتنی بڑی نہیں تھی, لیکن میں ایسے ہی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر کے خوفزدہ ہو جاتی تھی, اور اس بار بھی میری حالت ایسے ہی ہو رہی تھی. کافی دیر تک میں خاموشی کی مورت بنی ان دونوں کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی. مجھ سے اماں پوچھنے کے بعد واپس تائی اماں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی. تھوڑی دیر بعد میری حالت میں کچھ سدھار آیا تو میں اپنے کمرے میں جانے لگی. میں نیچے زمین پر دیکھ کر چل رہی تھی, اسی لیے مجھے سامنے سے آتا ہوا شخص نظر نہیں آیا تھا, اور ہم دونوں کے بیچ ایک زوردار قسم کا تصادم ہوا تھا, جس کے باعث میں گرتی اس سے پہلے ہی دلاور نے مجھے سنبھال لیا تھا. جبکہ میری دھڑکن معمول کے حساب سے بہت تیز ہو گئی تھی. وہ میری جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا. اندھی ہو؟ نظر نہیں آتا کہ سامنے سے کوئی انسان آ رہا ہے؟ میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دلاور خان مجھے سنبھال کر کھڑا ہوا تھا. میں فوراً ہی اس سے جھٹکا کھا کر دور ہٹی تھی اور غصے سے پھنکاری, تو اگر میں نہیں دیکھ رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے تھے. زیادہ مجھ پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی حد میں رہا کرو. میں یہ بول کر تن فن کرتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی, جبکہ پیچھے کسی نے مجھے اپنی گہری نگاہوں سے دیکھا تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میسج اور کال کرنے والا کون تھا. میں اپنے کمرے میں آ کر کافی دیر تک کسی سوچ میں ہی گم رہی تھی, اور پھر ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر ایک بار پھر اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مگن ہو گئی تھی. اس واقعے کے بعد میری زندگی میں تھوڑا اثر آیا تھا. میں اب باہر اکیلے جانے سے ڈر رہی تھی. حالانکہ یہ ایک میسج اور کال ہی تھا, لیکن خوف مجھ میں سرایت کر گیا تھا. نہ جانے کیوں مجھے اپنے آگے پیچھے خطرہ منڈلاتا ہوا محسوس ہوتا رہتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ میں بہت ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی, لیکن نہ جانے اس آواز اور اس میسج میں اتنی پراسراریت تھی کہ میں ڈر گئی تھی. رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو تبھی میرے دماغ میں وہی آواز گونج رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آواز جانی پہچانی ہو, لیکن وہ کون تھا میں اس کو جان کر بھی پہچان نہیں پا رہی تھی. کب میں نے نیند کی وادیوں میں گئی مجھے کچھ علم نہیں تھا. اگلی صبح میرے لیے بالکل بھی روشن ثابت نہیں ہونے والی تھی, جس سے میں بالکل ہی ناواقف تھی. میری اماں نے مجھے آ کر یونیورسٹی کے لیے اٹھایا تو میں ہڑبڑا کر جاگی. وقت کافی ہو چکا تھا, اسی لیے میں جلدی جلدی تیار ہو کر بنا ناشتے کے ہی گھر سے نکل گئی تھی. اماں پیچھے سے ٹوکتی رہ گئی تھی, لیکن میں نہ رکنے والی تھی نہ رکی تھی. میں فوراً ہی رکشہ لے کر یونیورسٹی جانے لگی تھی. ویسے تو میں عموماً بس میں ہی سفر کرتی تھی, لیکن دیر ہو جانے کی وجہ سے سارے پوائنٹس نکل گئی تھی. ابھی مجھے آدھا راستہ ہی ہوا تھا کہ اچانک ہی میرے رکشے کے آگے 2 پراڈو رکی تھی. میرا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا. میری آنکھوں کے سامنے وہی میسج اور آواز گونجنے لگی تھی. مجھے خوف آ رہا تھا. میں بھاگنا چاہتی تھی, لیکن اس سے پہلے ہی دونوں گاڑیوں سے 4 آدمی نکلے تھے اور وہ میری جانب بڑھے تھے.
ان سب کے ہاتھوں میں بندوق تھی. انہوں نے مجھے فوراً ہی اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا تھا. اچانک ہی ایک لڑکی پورے بلیک یونیفارم پہنے میرے قریب آئی تھی اور زبردستی مجھے رکشے سے نکال کر ان 8 مردوں میں سے کسی نے مجھے چھوا تک نہیں تھا. لڑکی مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی ایک گاڑی تک لے آئی تھی. میں چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, لیکن کوئی بھی ہمارے قریب آ کر ہمیں نہیں بچا رہا تھا. سب کے اندر ہی خوف پھیل گیا تھا کیونکہ ان گارڈز کے ہاتھ میں بندوق تھی اور کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو نہیں گنواتا, اور وہ بھی کسی انجان لڑکی کے لیے. مجھے اس لڑکی نے دھکا دے کر گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور زن کر کے وہ دونوں پراڈو نکال کر لے گئے تھے. میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جانے والی ہوں. میرے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو رہے تھے. میرا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا. میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی, بہت جلد ڈر جاتی تھی. میں لوگوں کے لہجوں کو برداشت نہیں کر پاتی تھی. میں بہت حساس لڑکی تھی, اس لیے میری ماں میری کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کرتی تھی. میرے بابا بھی میری ہر خواہشات کو اولین ترجیح دیتے تھے. اور آج نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. میں بالکل خوف سے سمٹی ہوئی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی اور آگے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. میرا دل خوف کے مارے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا. اچانک ہی گاڑی عجیب عجیب راستوں پر گامزن ہو گئی تھی اور تھوڑی مسافت کے بعد وہ گاڑیاں ایک جدید طرز کے بنے ہوئے ولا میں رکی تھی. میں خوف و دہشت سے سب منظر دیکھ رہی تھی. وہ لڑکی گھوم کر آئی اور میری جانب کا دروازہ کھول کر مجھے زبردستی باہر نکالا تھا. میں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور منت کرنے والے انداز میں بولی, خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ. تم بھی ایک عورت ہو اور ایک دوسری عورت کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ جبکہ اس بلیک یونیفارم میں موجود لڑکی نے مجھے خاموش نگاہ سے دیکھا تھا اور اس کے بعد جیسے وہ مجھے رکشے سے گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لائی تھی, ایسے ہی گھسیٹ کر مجھے ولا میں بھی داخل کر چکی تھی. اور اچانک ہی اس نے مجھے جھٹکے سے دھکا دیا تھا. میں کسی کے قدموں میں جا کر گری تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے کہاں پھینکا گیا ہے. میں نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے اپنی گردن اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا ایک پرانا حصہ میرے ساتھ اس طرح سے جڑے گا, کیونکہ سامنے ماضی. میں ہمیشہ سے ہی ایسی ڈرپوک اور حساس طبیعت کی مالک نہیں تھی. میں بہت ہی نڈر اور بے باک تھی. انہی وجوہات کی وجہ سے میں نے پورے خاندان سے بغاوت کر کے میٹرک کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. میرے تاؤ کی بیٹیوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. وہ لوگ تو زیادہ سے زیادہ 8ویں اور 5ویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کر پائی تھی, کیونکہ ان کے بھائی اور ان کے بابا نے انہیں آگے پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی. ایسا ہی حال میرا بھی ہونا تھا, لیکن میں ہتھے سے اکھڑ گئی تھی. مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا. میری پھپھو بھی میرے بابا کو سمجھانا چاہا تھا کہ بیٹی ذات کو اتنا نہ پڑھاؤ, ہاتھ سے نکل جائے گی, لیکن میری ضد کے آگے میرے بابا نے کسی کی نہیں سنی تھی اور مجھے ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا تھا. میرا کالج کو ایجوکیشن تھا. وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی موجود تھے. میں شروعات کے دنوں میں تو اکیلے ہی بیٹھنے لگی تھی, لیکن دھیرے دھیرے میری وابستگیاں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں. سب سے پہلے میری دوستی کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہوئی تھی. اللہ نے مجھے بھی بہت خوبصورت بنایا تھا, جس کے باعث سبھی مجھ سے دوستی کے لیے مر رہے تھے, لیکن میں نے کسی کو بھی زیادہ منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا. میری جب دوستی نور سے ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی. اس نے میرا تعارف اپنے دوستوں سے کروایا. اس کے دوستوں میں 3 لڑکیاں اور ایک اور لڑکی موجود تھی. یہ ان 5 کا گروپ تھا جس میں مجھے بھی داخل کر لیا گیا تھا. شروعات کے دن تو بہت اچھے رہے تھے. میری دوستی ان لوگوں کے ساتھ بہت جلد ہو گئی تھی. میں نے اسکول لائف میں کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا. میں ہمیشہ اکیلے رہنے کی عادی تھی, لیکن جب میں نے ان لوگوں کا ساتھ پایا تو مجھے بہت مزہ آنے لگا. میں روز کالج جاتی تھی. ہم لوگ کئی بار کلاس بنک کر کے کینٹین میں بیٹھ جایا کرتے تھے. وہاں بیٹھ کر گپے مارتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے, کھیلتے کودتے تھے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم سب کے پاس موبائل آ گیا اور پھر
हमारी दोस्ती मोबाइल फ़ोन पर भी होने लगी थी। मुझे इस ग्रुप के अंदर मौजूद अली बहुत अच्छा लगता था। उसकी आदत, बात करने का अंदाज, सब कुछ निराला था। और दूसरा, वो पर्सनैलिटी में भी एक अलग ही शख्सियत का हामिल था। उस जैसा मैंने पूरे कॉलेज में नहीं देखा था। वो छोटा था लेकिन अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगता था। उसका कद दराज था, जबकि आंखें इस कदर खूबसूरत थीं कि कई बार मैं उसे देखते ही बहक जाती थी। जवानी के दिन थे और मैं खुद को काबू नहीं रख पा रही थी। धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। पहले जो मैं नूर से बातें करती थी, मैं अब उसको छोड़कर रात देर तक अली के साथ ही मसरूफ़ रहती थी। और जब हम दोनों का कॉलेज ख़त्म हुआ तो उसने मेरे घर रिश्ता लाने की बात की थी। पहले तो मैं भौंचका कर रह गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रही थी, लेकिन मुझे अभी वक्त दरकार था। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, उसके बाद अपने माँ बाप को राज़ी करना चाहती थी। लेकिन अली काफ़ी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रहा था। वो एक ही बात कह रहा था कि मेरे बाबा मुझे बाहर भेज देंगे, इससे पहले मैं तुमसे एक ताल्लुक़ बनाकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कहीं और ना करें। लेकिन मुझे डर था कि अगर ये रिश्ता लेकर आया तो मेरी पढ़ाई बंद हो सकती है। मेरा कॉलेज मुकम्मल होते ही मैंने बाबा के कान में ये बात डाल दी थी कि मैं हर हाल में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी, और उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। और अगर ऐसे में अली हमारे घर आ जाता तो सबको एतराज़ होना शुरू हो जाते कि लड़की महज कॉलेज गई थी और वहाँ पर ही इसने गुल खिला लिए। मैं सब चीज़ों को बहुत ही तहम्मुल से देख रही थी। मोहब्बत मुझे अली से बहुत थी, लेकिन मैं अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकती थी। पूरे ख़ानदान से बगावत करके मैं इतना आगे बढ़ रही थी, और अगर मैं अपनी बेवकूफ़ी में आकर ये सब कुछ गंवा देती तो ये मेरी कमअक्ली ही होती। मैंने अली को साफ कह दिया था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है और ना ही मैं किसी भी ताल्लुक़ में बंधना चाहती हूँ। जबकि वो काफ़ी हैरान हुआ था और कहने लगा, तुम तो ऐसा कुछ नहीं कहती थी, तुम्हारा इरादा तो हमेशा से मुझसे शादी करने का था, फिर ऐसी बात क्यों कह रही हो? उसके लहजे में मान टूट जाने का दर्द था। जबकि मैं फ़ौरन ही बोली थी, देखो अली, अगर तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आए तो मेरे माँ बाप मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे, और मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिससे मेरे करियर पर फ़र्क पड़े। जबकि वो मुझे देखता रह गया था। वो मुझे कहने लगा, यानी तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ तुम्हारा करियर है? जबकि उस वक्त मैं बिल्कुल खुदगर्ज़ हो गई थी और मैंने साफ कह दिया था कि हाँ, मेरे लिए मेरा करियर बहुत अहमियत का हामिल है। और दूसरा, तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक अच्छे और अमीर घराने में शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जबकि उसने सिर्फ मुझसे एक ही बात कही थी कि तुम अपने घर जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, और मैं अब तुमसे तभी मुलाकात करूँगा जब कुछ बन जाऊँगा। जबकि मैं खामोश रही थी। मैं जानती थी कि वो जज्बाती हो रहा है और मुझे अब काफ़ी होश से काम लेना था। अगर मैं उसके जुनून के हाथों मजबूर होकर अपना करियर दांव पर लगा देती तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। और मैं यही सब चीज़ें सोचकर अपने घर आ गई थी। मेरा कॉलेज मुकम्मल होने के बाद मेरी तबीयत काफ़ी नासाज हो गई थी। न जाने मुझे क्या हुआ था कि मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया था। उसके बाद दिलावर ने और उसके बड़े भाई और ताऊ ने मुझ पर सख्त पहरे बिठा दिए थे कि हमारे ख़ानदान की लड़की यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, जितनी तालीम हासिल करनी थी कर चुकी है, अब इसकी शादी की जाएगी। जबकि इसके बावजूद मैंने अपनी कोशिश जारी रखी थी और मैंने आखिरी हद तक मुमकिन कोशिश करके अपने माँ बाप को मना लिया था। यूनिवर्सिटी के मैं अब आखिरी सेमेस्टर में थी और अचानक से मेरा किडनैप हो जाना मुझे खौफ व हरास में मुब्तला कर चुका था। और जब मैंने निगाह उठाकर सामने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अली था, जो अपनी शहजादों जैसी आन बान वाली शख्सियत के साथ बैठा मुझे घूर रहा था। मैं उसके कदमों में बैठी बिल्कुल ही लाचार मालूम हो रही थी। मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मैं उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली कि अली, इस तरह से मत करो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन खुदारा मेरे हाल पर रहम करो।
اگر میرے ماں باپ کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھ سے تمام واسطے تعلق ختم کر دیں گے۔ خدا را مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ جبکہ نہ جانے اسے کون سا اشتعال آیا تھا کہ اس نے میرے بال اپنی آہنی گرفت میں تھام لیے تھے۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھی تھی کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں؟ میں علی شاہ نواز ہوں۔ ہم اپنی ملکیت کو کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتے۔ تم میری تھیں، میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ رہی اب تمہارے ماں باپ کی بات، تو دیکھتا ہوں کون آتا ہے میرے راستے میں۔ ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح مجھ سے ہوگا، اور اگر تم نے کہا کہ تم نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں بنا نکاح کے بھی رکھنے کو تیار ہوں۔ اب باقی تم پر ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ جبکہ میں ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ میں اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارتی اس سے پہلے ہی اس نے میری کلائی دبوچ لی تھی اور میری کمر سے لگاتے ہوئے میرے چہرے کے قریب ہو کر غرایا تھا۔ زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب وہ پرانا کالج کا علی نہیں ہوں جو تمہاری محبت میں گرفتار تھا۔ میں اب علی شاہ نواز ہوں جو تم سے بدلہ لینے آیا ہے، اپنی محبت کو رون دینے کا بدلہ، وہ تکلیف سہنے کا بدلہ جو میں نے باہر ملک میں اکیلی برداشت کی تھی، اور اب وہ سب تمہیں برداشت کرنا ہے۔ جبکہ مجھے آج اپنے ہر کیے ہوئے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں اپنی جوانی کو سنبھال نہیں پائی تھی، میں کیوں اسے دیکھ کر بہک گئی تھی۔ اس نے اپنے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق زبردستی ہی صحیح مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں اب اس کے کمرے میں بیٹھی زاروں کی تار ہو رہی تھی، میری سسکیاں اس کے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ کو اگر کچھ بھی پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، بلکہ اب تو وقت بھی ایسا ہو چکا تھا کہ اماں ابا گھر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی علی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے جسم میں خوف سرایت کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آنے لگا تو میں خود میں سمٹ گئی تھی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میرے اماں ابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جبکہ وہ مجھے اتنا بے بس دیکھ کر پہلے دھیما سا مسکرایا اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، چلو چھوڑ آتا ہوں اپنے سسرال، پھر پورے گاجے باجے کے ساتھ تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ جبکہ اب اس کے لہجے میں نہ وہ سرد پن تھا، نہ اس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ تھی، بلکہ وہ دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور فوراً جانے کے لیے باہر کو بڑھی کہ اچانک ہی اس نے میرا بازو اپنی گرفت میں تھام لیا تھا اور میرے چہرے کو دبوچتے ہوئے بولا، جب تک میں لینے نہیں آ جاتا تب تک اپنے باپ کے گھر خود کو ڈھانپ کر رکھنا، میری امانت ہو تم۔ اس کے بعد اس نے میرے سر پر اپنی ایک چادر اڑائی تھی اور مجھے وہاں سے لے گیا تھا۔ گھر پہنچنے سے تھوڑی دور اس نے مجھے اتار دیا تھا اور میں فوراً ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہو۔ گھر آنے کے بعد میں بہت روئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں علی ایک بار پھر آ گیا تھا۔ جس طرح سے وہ بول رہا تھا نا کہ میں نے تمہاری خاطر بہت درد سہا ہے، تو کیا وہ اکیلا اس کشتی کا مسافر تھا؟ میں بھی تو اس سے محبت کرتی تھی، اور وہ صرف اور صرف اپنے کریئر اور اپنے ماں باپ کے خاطر گیا تھا۔ اس نے اپنے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق نکاح کے اگلے روز ہی میرے لیے رشتہ بالکل انجان انسان بن کر بھیجا تھا۔ وہ اب اتنا زیادہ مالدار ہو چکا تھا کہ میری اماں ابا نے رشتے سے انکار کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہاں البتہ دلاور اور تاؤ وغیرہ منع کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا ارادہ مجھے اپنی بہو بنانے کا تھا، لیکن بابا نے صاف انکار کر دیا تھا اور میرا نکاح میری پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے پورے خاندان کے سامنے کیا گیا تھا۔ جبکہ علی جو معنی خیز سرگوشیاں میرے کان میں کر رہا تھا وہ میرے دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور اس دوران علی نے مجھے اتنا مان بخشا تھا کہ میں تمام رنجشیں بھول گئی تھی اور اس کو اپنا لیا تھا، جبکہ وہ بھی پرانا سب بھول کر میرے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہم دونوں کی رخصتی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی اور علی نے واقعی اپنی محبت نبھائی تھی۔
جبکہ مجھے آج بھی اپنے کیے گئے اس فیصلے پر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے محض اپنے کریئر کے آگے اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا، جبکہ علی نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، وہ وہاں جا کر بھی میرا ہی رہا تھا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے علی جیسا ہمسفر ملا ہے۔